الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو 17 فرق ہو چکا ہے آج ہمارے اندر درس میں۔ فرق نمبر 18۔ فرق نمبر 18 کیا ہے کہ سچے انبیاء حق گو ہوتے ہیں، یعنی انبیاء جتنے ہیں سب چونکہ نبوت حق ہے تو نبی کا کلام بھی حق ہوگا، اور نبی جو کہیں گے وہ حق تعالیٰ ہی کی طرف سے کہیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی ایسی بات کوئی کہہ دیں جو اللہ نے نہیں کہی، اب وہ کہہ دیں کہ اللہ نے کہا ہے۔ اور اگر سچے نبی نے ایسا کر دیا، اللہ نہ کرے تو فوراً اس کی گرفت ہو جائے گی، اللہ کا اس پر عذاب آ جائے گا، پکڑ ہو جائے گی۔ اور جھوٹا 1000 دفعہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بات اللہ نے کہی جبکہ وہ بات اللہ نے نہیں کہی، لیکن جھوٹے کی فوری طور پر گرفت نہیں ہوگی اور سچے کی فوراً گرفت ہو جائے گی۔ لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا کہ جھوٹا ہوتا تو اللہ نہیں پکڑتا اس کو۔ تو یہ فرق ہے، کیوں کہ سچے انبیاء کی تائید اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ حق میں کبھی کوئی التباس نہ ہو اور حق ہی رہے، ملاوٹ نہ ہو سکے۔ ذرا اس مضمون کو غور سے سنیے اور سمجھیے۔ سچے انبیاء حق گو ہوتے ہیں۔ سچے انبیاء ہمیشہ حق گو، سچ اور صداقت کے پابند ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ان اتبعوا الا ما یوحی الی، احقاف، انعام، سورہ یونس، تینوں جگہ یہ آیت ہے۔ میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ انبیاء و رسول علیہم السلام حق تعالیٰ کے فرشتادہ اور بھیجے ہوئے ہوتے ہیں اور حق پر ہوتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں، اور نبوت و رسالت حق ہی حق ہے۔ تمام انبیاء اور رسول کی ذات و صفات حق و سچ، حقانیت، سچائی کی دعوت اور ظاہری اور باطنی تمام امور میں صداقت ہی صداقت ہوتی ہے۔ جو نبی کے دل میں ہوگا وہی زبان پہ ہوگا، جو زبان میں ہوگا وہی دل میں ہوگا، اور نبی وہی کہے گا جو اللہ نے کہا ہے۔ گزر چکا ہے وما ينطق عن الهوى، حقیقت ہی حقیقت، حقانیت ہی حقانیت۔ کسی بھی گوشہ میں حق و صداقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حق تعالیٰ جل مجدہ کی جانب سے دین و ایمان کی حقانیت کی، حقیقت کی، صداقت و امانت کے امین ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام صداقت کے اور حقیقت کے، امانت کے، اللہ کے امانت کے امین ہوتے ہیں۔ انبیاء و رسول کی شان نبوت و رسالت اس بات کی تردید کرتی ہے کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں کہتے جو حق تعالیٰ نے نہ کہی ہو، اور وہ یہ کہہ دیں کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے۔ ایسا کبھی بھی سچا نبی نہیں کر سکتا۔ ایک التباس اور دھوکہ کا ازالہ، لوگوں کو دھوکہ کیا لگتا ہے وہ سنیے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ یہ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 46 ہے۔ اگر یہ ہم پر کوئی بات غلط منسوب کر دیتے، اللہ کہتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، گرفت کرتے۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر اس کی شہ رگ کاٹ دیتے۔
یعنی نبی کبھی بھی نہیں کوئی غلط بات کہے گا کہ یہ اللہ نے کہی ہے جبکہ وہ بات اللہ نے نہیں کی. اگر ایسا کرے گا تو اللہ فوراً کر لے گا. ہاں یہ بات عین ممکن نہیں بلکہ واقعہ ہے کہ ایک شخص جعلی و جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی یا دوسرے مدعیان جھوٹے نبوت کہ مجھ پر اللہ کا کلام اترتا ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ، اور یہ اترا ہے، حالانکہ وہ اپنے دعویٰ میں کذاب اور مفتری ہے. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی دعوی نبوت میں اور شیطانی اغوا یعنی شیطان کا اس پر حملہ ہے، اور القاء کو وحی اور اللہ کا کلام جان کر پیش کرتا ہے. اس کے دل میں شیطان نے ایک بات ڈالی اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، یہ وحی ہے. ایسا جھوٹا کر سکتا ہے وہ ایسا کر سکتا ہے. اس کی مثال یوں جانیے کہ ایک شخص کسی بادشاہ و حاکم کا نمائندہ اور فرستادہ ہے، وہ حکم شاہی اور حاکم کے فرمان میں خیانت یا بادشاہ کی طرف سے جھوٹ منسوخ کرتا ہے تو فوراً اس کی گرفت اور پکڑ ہوتی ہے. فوراً بادشاہ پکڑ لیتا، بھائی یہ بات تم کو نہیں کی تھی، تو نے کیوں کہا دی، اور سزا بلا تاخیر دی جاتی ہے اس کو، کیونکہ بادشاہ کی طرف سے اس نے غلط پیغام نقل کر دیا، تاکہ حکم شاہی اور فرمان حکمرانی کا وقار و جلال باقی رہے. اور حاکم کی نسبت یہی دلیل ہے، بخلاف ایک دیوانہ، پاگل یا چمار، بھنگی جو روڈ پر جھاڑو دینے والا ہے، لوگوں میں شور مچائے کہ مجھ کو شاہی یہ فرمان ملا ہے، یعنی بادشاہ نے مجھ سے ہم کو یہ کہا کہ لوگوں کو پیغام دو، بکواس کرتا پھرے کہ حاکم نے میرے ذریعے لوگوں کو یہ احکام دیے ہیں، تو اس کی باتوں پر کون ہے جو دھیان دے؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ بھئی بادشاہ اپنا حکم وزیر کے ذریعے دیتا ہے، بھنگی کو، جھاڑو لگانے والے کو نہیں کہتا کہ جا تو میرا پیغام لوگوں کو پہنچا دے. تو مرزا غلام احمد قادیانی کی مثال ایسی ہے جیسے بھنگی اور چمار ہیں کہ آگے کہتا ہے ان کو اللہ، اس کو کون دھیان دے گا؟ سب جانتے ہیں کہ شاہی حکم فرمان چمار و بھنگی کے ذریعے نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے کہ مخصوص لوگ اس کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کی شناخت صداقت امانت سے جانی پہچانی جاتی ہے. نبی کی شان یہی ہے کہ وہ جو اللہ کہتا ہے اسی کو اللہ کی طرف سے کہتا ہے، اور اسی وجہ سے نبی و رسول کو تائید و نصرت الہی حاصل رہتی ہے، بخلاف کذاب و جھوٹے، جعلی اور فریبی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے کہ وہ جی میں جو آیا بکواس کر کے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتا ہے، اور اس کی گرفت نہ ہونا ہی اس کے جھوٹا اور کذاب ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اس کے جھوٹا اور کذاب ہونے کی یعنی اللہ کی پکڑ نہ ہونا یہی دلیل ہے کہ یہ جھوٹا اور کذاب ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ میں بیان کیا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوّل کا جو لفظ آیا ہے یہ کہ ضمیر رسول کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اگر رسول بالفرض کوئی حرف اللہ کی طرف منسوب کر دے یا اس کے کلام میں اپنی طرف سے ملا دے تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ نے نہ کہا ہو تو اسی وقت اس پر عذاب کیا جائے. نبی ایسا نہیں کر سکتا اور جھوٹا کر سکتا ہے علیہ اللہ، کیونکہ اس کی تصدیق اور سچائی آیات بینات اور دلائل و براہین کے ذریعے سے ظاہر کی جا چکی ہے. اب اگر اس قسم کی بات پر فوراً عذاب و سزا نہ کی جائے تو وہی یہ الہی میں امن اٹھ جائے گا اور ایسا التباس و اشتباہ پڑ جائے گا جس کی اصلاح ناممکن ہو جائے گی، جو حکمت تشریع کے منافی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. بقیہ انشاءاللہ درس کا حصہ کر ہے نا بیٹا، 10 منٹ ہو گیا شاید. چلو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.
تو بات